بعد عراق کی پارلیمنٹ کا غیر معمولی اجلاس، امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ختم کرنے اور غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی قرارداد منظور۔ امریکی صدر کی ایران کے 52 اہم ترین مقامات کو نشانہ بنانے کی کہا، اب تک نیا خوبصورت ہتھیار استعمال کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے۔ میت کے ساتھ ہزاروں افراد موجود، تدفین منگل کو کرمان میں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جنازے میں شریک ہزاروں عراقیوں نے پومپیو کو جواب دے دیا۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کی جواد ظریف کو برسلز کے دورے کی دعوت۔ پاکستان امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک بیان۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، متعلقہ ملکوں کو بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فواد چودھری پھیراپے سے باہر، ایک اور اینکر پرسن کو تھپڑ جڑ دیا۔ وفاقی وزیر نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا، دونوں گتم گتا بھی ہوئے۔ مبشر نے حریم شاہ کے متعلق سوال پوچھا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے مبشر لقمان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر پی ایف یو جے جی این جمالی، سیکریٹری رانا عظیم، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کا اینکر پرسن مبشر لقمان پر وفاقی وزیر فواد چودھری کے وزیر اعظم معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے آرمی ایکٹ ترمیم کا مسودہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا نہیں اترتا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد رضا ربانی کی بریفنگ، کہا جو بل آج قائمہ کمیٹی میں جائیں گے ان کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی مثبت طور پر اس کو لے کر چلے گی۔ بلز میں ترامیم کے لیے پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ طلباء اور طالبات کی موجیں ختم، پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکول موسم سرما کی تعطیلات کے بعد آج کھل جائیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ، کہا آج سے تعلیمی سرگرمیوں کا معمول کے مطابق آغاز ہوگا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری، ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کا ہلہ گلا، اسکردو کی منجمد جھیل پر بھی لوگوں کی موج مستی۔ برف باری کے باعث بڑی تعداد میں سیاحوں نے نتھیا گلی کا بھی رخ کر لیا۔ ادھر کوئٹہ، ملتان، لاہور، سرگودھا اور دیگر علاقوں میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ لاہور گیریزن میں کرکٹر بلاول بھٹی کی دعوت ولیمہ، عزیز و اقارب کے علاوہ کھلاڑیوں نے تقریب میں شرکت کی۔ مصباح الحق، کامران اکمل، حسن علی، سمیع اللہ نیازی شریک ہوئے۔ محمد عباس، بابر اعظم، اظہر علی اور دیگر کرکٹرز کی بھی شرکت۔ پشاور میں پہلی بار 3D سینما گھر کا قیام، شہری اب مار دھاڑ کی روایتی فلمیں نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ معیاری فلمیں بہتر ماحول میں دیکھ سکیں گے۔ اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے جو زہریلا پروپیگنڈا جاری و ساری ہے، اس کے لیے قوم سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان نے اس خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے نسل در نسل دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، اس کو بڑی قربانیوں کے بعد جیتا ہے، اور جہاں ہماری سرحدیں ایک طرف ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان پر جارحیت کر کے جس انداز سے شکست کھائی ہے، لیکن وہ ان ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا، اور یہ کوششیں جو ہیں
بھارتی سپانسرڈ سوشل میڈیا کے اندر وہ سائٹس، وہ گروپس اور وہ تمام ان کے پس پردہ جو اعلی کار ہیں وہ ایک ایسا تاثر پھیلانے میں مصروف ہے کہ پاکستان خطے کے اندر کسی مہم کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر وی ول بی پارٹ آف دی سولوشن ناٹ پارٹ آف دی پرابلم، اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی، لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے۔ لہٰذا ہماری مسلح افواج، وزیر اعظم پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان اپنی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس سے اس خطے میں امن کو بحال رکھنے میں ہمیں کامیابی ملے۔ تیسرا ایشو جو میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو اپوز نہیں کیا، تو اسی جیسچر کو آگے چلنا چاہیے کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کسی جماعت کے نہیں، وہ اس قوم کے ادارے ہیں اور ان اداروں کو پولیٹیسائز کرنے میں ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے کچھ اراکین جو ہیں ان کی گفتگو مختلف میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں پوری امید ہوں کہ یہ ایک قومی مفاد کا ایشو جو ہماری قومی سلامتی سے جڑا ہے اس پہ سیاست کرنے سے گریز کیا جائے گا اور ایک ایسا لائے عمل اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر یکجہتی سے یک زبان ہو کے یک آواز ہو کے ان ترامیم کو منظور کریں گی تاکہ پاکستان جو ہے جس کو بڑی مشکل سے معاشی محاذ پہ سٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ میڈم ایک سوال ہے، ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے حلیم شاہ کے حوالے سے، آپ کا کیا حوالے سے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ اطلاع دینے والا کون ہے؟ مؤخر کون، وہ مورخ کون ہے اس کا؟
आप बता दें आपके पास है ही मुझे नहीं सवाल है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना मेरे नोटिस में है। आर्मी तरमीम एक्ट में जो तब्दीली तरमीम की जा रही है उसके हवाले से जो गवर्नमेंट के अपने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं?